علی بخاری صاحب، آپ بھی قانون کے بڑے طالب علم ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں اس پوری سچویشن سے. یہ جو آج ہم یہ فیصلے آ رہے ہیں، قاضی فائزی صاحب کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا. ویسے تو قاضی صاحب کو ہم جانتے ہیں قوم کس طرح یاد رکھتی ہے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے وہ بھلائے نہیں جائیں گے کبھی بھی. لیکن اب جو ہے عدالتیں خود قاضی صاحب کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے رہی ہیں، اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، نسلہ ٹاور، پھر منال ریسٹورانٹ، نقصان بہت بڑا ہوا ہے. بخاری صاحب، کیا ازالہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ازالہ کرے گا؟ کیا حکومت کو پیسے بھرنے چاہیے دوبارہ نسلہ ٹاور بنانے کے لیے؟ کیا حکومت کو دوبارہ منال ریسٹورانٹ شروع سے کھڑا کرنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں کیا یہ بے انصافی نہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم نہیں؟ علی بخاری صاحب، بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. میں کہتا ہوں جی یہ ظلم اور جبر ہے، اس کو کہتے ہیں لا قانونیت کی انتہا. نسلہ ٹاور جب بن رہا تھا تو اس ٹائم قانونی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. جن لوگوں نے خریدا ان کا کیا قصور ہے طلحہ بھائی؟ اگر آپ نے کوئی چیز ڈیمولش کرنی ہے تو ان لوگوں کو کمپنسیشن کیسے دی آپ نے؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں نا. سیولین کو آپ نے آرٹیکل 34 کے تحت آپ نے ان کو گھر دینا ہے، رہائش دینی ہے، آپ نے اسٹیٹ نے دینا ہے نا. ان کو کون دے گا؟ اسٹیٹ کا کام لوگوں کے گھر مسمار کرنا نہیں ہے. اسٹیٹ جو ہے لوگوں کو گھر بنا کے دینا اس کا کام. اسی طرح آپ منال پہ آتے ہیں. اسلام آباد کی، پاکستان کی پہچان تھا منال ریسٹورنٹ. آپ کے جتنے فورن ڈیلیگیشنز آتے تھے اس ایک ریسٹورنٹ کا ضرور پوچھتے تھے وہ. اور اس میں کون سا کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ ہوا تھا؟ کون سے لاز وائلیٹ ہوئے تھے؟ انوائرمنٹ تک کے ساری پالیسی اس کے رکھی گئی تھی، اور اس کے ساتھ منال کے ساتھ ایک جڑا ہوا اور ریسٹورنٹ ہوتا تھا. اور وہ ریسٹورنٹ اسلام آباد بننے سے پہلے کا کھوکھا موجود تھا وہاں پر. اسلام آباد بننے سے پہلے، کیونکہ میں تو نیٹو ہوں نا، پیچھے گاؤں ہے تلاڑ، وہاں کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے بنایا ہوا تھا ایک کھوکھا ہوتا تھا جہاں سے اسلام آباد جب بنا تو اس ٹائم بھی وہ موجود تھا. اس کے بعد وہاں پر مشرف صاحب گئے، وہاں سے جا کے اسی کھوکھے پہ بیٹھ کے انہوں نے وہاں پر ناشتہ کیا. وہاں پر صرف آپ کو صبح چائے، ایک چکن ٹکا اور آپ کو حلوہ پوڑی ملتا ہوتا تھا. ہم جب اسکول پڑھتے تھے اس ٹائم بھی ہم جاتے تھے. دین مشرف صاحب گئے، مشرف صاحب کے دور میں یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پر ریسٹورنٹ بنا. جب سی ڈی اے لیز کرتی ہے اس ٹائم ان کو پتہ نہیں چلتا. جب وہاں پہ آپ منتھلی پیسے لیتے ہیں اس ٹائم پتہ نہیں لگتا. اور اس کے بعد اچانک ایک آرڈر آ جاتا ہے اور ہر چیز تہس نہس کر دی جاتی ہے. اینڈ فار فردر مور میں بتا دوں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں طلحہ بھائی، آپ کے پروگرام میں وٹنس آپ جب اسلام آباد کی کچی آبادیاں گر رہی تھی، میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا ظلم عظیم کیا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ قابضین کون ہے اور متاثرین کون ہے. آپ ان کی تہذیب ہی ختم کر رہے ہیں. فار واٹ پرپز؟ کہ یہاں پر آپ سوسائٹیز بنا دیں گے، یہاں پر آپ گولف کورسز بنا دیں گے، یہاں پر آپ 5 اسٹار ہوٹلز بنا دیں گے. ایون اینڈ ادروائز میں تو ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں نا لوگوں کو. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار ہم پھر بھی تیار ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبریں مسمار مت کریں، ہمارے دربار، کنویں، چیزیں پرانی چھوڑ دیں، مسجدیں پرانی چھوڑ دیں. ہمیں جہاں کوئی جگہ تو بتا دیں ہم کہاں جا کے آباد ہوں، جا کے یہاں سے نکال دیں اور جا کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں. سو یہ تو ایک کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور اگر کوئی ادارہ اس میں انوالو ہے، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا غالباً آپ کے پروگرام میں، اور میں نے کہا تھا اس میں میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی ایک وکیل موجود تھے، قادر بھائی تھے. انہوں نے اس کو اکنالج کیا تھا کہ جب بھی سوسائٹیز تعمیرات ہوتی ہیں تو اے سی، ڈی سی، کلیکٹر، ایڈیشنل کلیکٹر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، گرداور، پٹواری، سب کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز بن جاتی ہے اس ٹائم آپ کی رپورٹنگ ان کی ہوتی ہے، اور اگر وہ گرا دیتے ہیں تو وہ سب کے سب بریوں سے میں یار 15 سے 20 ہزار امپلائیز تھے منال کے. 15 سے 20 ہزار امپلائیز تھے جو منال کیپٹل آپ کے جو نا ویو ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. کدھر گئے وہ 20 ہزار بندوں کو روزی کا کیا ذریعہ کیا انہوں نے؟ وہاں پر پارکنگ سے لے کے ہر چیز ہوتی تھی. یار اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یعنی آپ کی رائے یہ ہے کہ حکومت کو منال ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، نسلہ ٹاور ریکنسٹرکٹ کر کے متاثرین کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے، ہینڈ اوور کرنا چاہیے، ان کو ساتھ فرنشڈ کر کے دینا چاہیے. آپ کو تو پتہ نہیں. ٹھیک سر، مجھے اجازت دیں علی بھائی، اجازت دیں شہادت صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. آوان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آوان صاحب، نظام عدل پاکستان کا کس قدر تباہ و برباد ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی اس نظام میں گزاری ہے. بھٹو کا فیصلہ آ گیا قاضی فائزی صاحب کے ہاتھوں سے، لیکن ذوالفقار بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے نا سر، وہ تو شہید ہو گئے. اسی طریقے سے نسلہ کا نقصان، منال کا نقصان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عدالتیں جو ہیں اب یہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گئی ہیں عوام کے اوپر؟ 70 سال کے بعد فیصلے آتے ہیں، اور فیصلے بھی کیسے؟ ازالہ ہوگا نقصان کا؟ آوان صاحب، کیا حکومت کو منال ریکنسٹرکٹ کر کے متاثرین کو دینا چاہیے، نسلہ ٹاور کو ریکنسٹرکٹ کر کے متاثرین کو دینا چاہیے؟ یور اوپینین آوان صاحب. دیکھیں طلحہ جتوئی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج جس طریقے سے وفاقی آئینی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے ایک فیصلہ کراچی کی لیاری والی جو پٹیشن تھی اس کے اوپر، جس کے اندر تمام جتنے ناجائز تجاوزات کے متعلق بشمول نسلہ ٹاور
اس کو وفاقی آئینی عدالت نے اس کو ٹچ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ لا امتناعی جو شروع ہو گیا ہے، میرے خیال میں اس میں یہ ہو جائے گا کہ کبھی کوئی چیز جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں نا کہ بات یہ ہے کہ 40-50 سال کے بعد اگر ایک عدالت آ کر کہہ دیتی ہے کہ ہماری ہی عدالت نے فیصلہ غلط دیا تھا اور عدالت کو اس چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں ایک جو ہے فائنل جو ہے کلوز ٹرانزیکشن کو جو ہے کسی دوسری عدالت کو بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے. میرے تو خیال میں یہ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ طلعت جتوئی صاحب عدلیہ کا جو وقار ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں مشکوک بھی ہو جائے گا اور لوگوں کی زندگی بھر ایک امید جو ہے وہ بندھی ہوئی رہ جائے گی. تو میرے خیال میں یہ ہے اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا اور عدالتوں کو بھی جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. یہ یقینی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا اس وقت جو فیصلہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر آپ دیکھ لیں نورمبر ٹرائل جو تھی اس کے اندر جو ہوا تھا، پھر وہی والی بات ہونی چاہیے کہ اس کا آپ حل بھی دیا کریں. جس طریقے سے بھٹو صاحب کا فیصلہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہماری عدلیہ جو ہے اسی عدالت 1 میں بیٹھ کر آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے غلط کیا، تو اس کا یہ حل بھی بتا دیتے کہ جن ججز جو ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کے متعلق بھی آپ کچھ کہتے، بیوروکریٹ یا پولیٹیشین کو غلط بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پکس اور پریویلیجز جو ہیں وہ بھی ان کے فورفیٹ کر لیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کا آگے بھی تو آپ حل بھی تو دے دیتے ہیں نا. ایک چیز آپ نے اپنے لیے بھی چھوڑ دی ہے، عدلیہ کو یہ اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ جس کا اتنے سالوں کے لیے کاروبار اگر کسی کا لاس ہوا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہو گئی؟ کیا عدلیہ کے اوپر ہوگی؟ یا نصرہ ٹاور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ اس کے لیے جو ہے یہ ایک مسئلہ نہیں تھا، جتنی بھی ناجائز تجاوزات تھیں تو ان کی بات تھی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے دلوں میں تو یہ بات جا رہی ہے کہ یہ اب اس کا جو فائدہ ہوگا کانسٹیٹیوشن 1 جو ہے جس کو لیٹسٹ جو ہے عدلیہ نے جس کو سپورٹ کی تھی وہ بھی جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی سلسلہ جو ہے ہماری زندگی میں تو اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. جو آپ نے منال کی آج بات کی ہے تو گو کہ میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن آپ کے میڈیا کے توسط سے جو دیکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی تھی. اس کے بعد قاضی صاحب نے جو اس کی کوگنیزنس لی تھی، قاضی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ماحولیات کے لحاظ سے جو ہے وہاں پر جو ہے یہ کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور ماحولیات جو ہے خالی انسانوں کے لیے نہیں، وہاں پہ جو ہے جو جتنے زندہ جانور ہیں یا جتنے جاندار ہیں ان کے لیے بھی ہیں. عدالت کو چاہیے تھا کہ ان جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھی کوئی احکامات جاری کرتی، بٹ سیڈلی جن جنگلی حیات کے تحفظ کا بہانہ بنا کے انسانوں کو نقصان پہنچایا گیا وہی جنگلی حیات آج بھی مشکل میں ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا.